خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ خداوند کے کلام میں برکت پائی جاتی ہے۔ آج کا مضمون کوشش کی گئی ہے کہ کافی خیالوں کو تبدیل کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے کلام کی خوبصورت باتوں کو اور قیمتی باتوں کو ہم عدن سے شروع کرتے ہیں۔ مسیحیوں کو تو بہت گہرے طور پر پتہ ہے کہ خدا نے باغ عدن لگایا اور خاص طور پر آدم اور حوا کو بنا کر اس میں رکھا، اور ان کو جب وہاں رکھا تو خاص ان کو کہا کہ تم نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ہرگز نہیں کھانا، کیونکہ جس روز تو کھایا تو مرا۔ اب جانتے ہی ہیں کہ ابلیس نے جو آسمان سے گرایا گیا تھا، اس نے سانپ کو جو کل دستی جانوروں میں سب سے زیادہ چلاک تھا اس کو استعمال کیا، اور اس کے وسیلہ سے اس نے ہوا کو بہکایا، اور کلام کہتا ہے کہ سانپ نے فریب دیا اور ہوا نے فریب کھایا۔ تو یوں ابلیس جو ہے شروع ہی سے ڈائریکٹ کبھی انسانوں کے سامنے آ کر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ وہ انسانوں کو ورغلانے کے لیے دوسری چیزوں کو استعمال کرتا رہا ہے۔ عدن میں اس ابلیس نے، میرا مطلب ہے شروع ہی سے اس نے دوسروں کو استعمال کرنا سیکھا ہوا ہے۔ عدن میں اس نے سانپ کو استعمال کیا اور سانپ بیچارے کی ٹانگیں کٹوا دی، اور آنے والے وقت میں مصیبت کے دور میں جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، یہی ابلیس مخالف مسیح کو اور جھوٹے نبی کو جو کہ ہم انسان ہوں گے ان کو استعمال کرے گا اور اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی ابلیس کے ہاتھوں میں آ گیا وہ ہمیشہ ہی نقصان میں گیا۔ آدم اور حوا کو جب معلوم ہوا کہ پھل کھانے کے سبب سے ہم ننگے ہو گئے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ انہوں نے انجیر کے پتوں کی لنگیاں سی اور اپنے آپ کو، اپنی برہنگی کو انہوں نے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ خدا آیا اور اس نے ان سے کلام کیا، ان کو سزا دی اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا۔ یہ باغ عدن کا جغرافیائی نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ عراق کے ملک میں یہ باغ عدن پایا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ عدن دیکھنا چاہیں گے تو اگر عراق میں جائیں تو اس طرح کا عدن آپ کو نظر آئے گا جس طرح کا سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب کلام کہتا ہے کہ جب خدا نے ان کو سزا دے دی، بدش کی کتاب کے 30 باب کی 22 سے پڑھتے ہیں۔ جی سر۔ اور خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اب ایک منٹ رکیے، آپ کو پتہ ہے خدا نے سزا دی تھی کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ تیرے میرے ایام مقرر کر دیے ہیں کہ تو سدا جیتا نہ رہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ اب حیات کے درخت میں سے بھی کچھ کھا لے اور سدا ہی جیتا رہے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ تجھے خاک میں جانا ضرور ہے۔ آگے پڑھیے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اصل میں باغ عدن سے جو آدم اور حوا کو باہر نکالنے کا سبب تھا وہ یہ تھا، کیا؟ 2 سبب تھے۔ ایک تو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حیات کے درخت میں سے کھائے اور یہ جیتا ہی رہے، اور نمبر 2 جو میں نے سزا دی ہے کہ تو اپنے پسینے کی یعنی محنت کی کمائی کھائے گا، روٹی کھائے گا، تو وہ کھیتی اس کو دی جائے تاکہ یہ کھیتی میں کام کرے اور پسینہ آئے اس کو اور پسینے کی کمائی کھائے۔ پڑھیے سر۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ یعنی آدم اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ ہاں جی۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چاگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بے شک گناہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اصل میں آدم اور حوا کو جو نکالا گیا ہے عدن سے، وہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ یہ کہیں زندگی کے درخت کو نہ کھا لے، حیات کا درخت نہ کھا لے اور سدا ہی نہ جیتا رہے۔ اس کو مرنا ہے، اور اگر وہاں پہ رہا تو یہ کھا سکتا ہے، لہٰذا اس کو نکال دیا جائے یہاں سے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب خدا نے وہاں سے نکالا تو خدا نے بڑی محبت کے ساتھ نکالا۔
آپ شاید ہو سکا کہیں کہ غصے کے ساتھ نکالا، نہیں، مجھے نظر آتا ہے خدا نے بڑی محبت کے ساتھ نکالا۔ کیسے؟ خدا نے ان کی بنائی ہوئی جو انجیر کے پتوں کی لنگیاں تھیں جو انہوں نے خود سی ہوئی تھیں ان کو ہٹا دیا اور چمڑے کے کرتے پہنائے۔ تو مجھے یوں سمجھ آئی کہ بے شک لگ رہا ہے کہ خدا بڑا ناراض ہے، لیکن ایسا ناراض نہیں ہے جیسے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ خدا کی محبتیں کبھی انسان کے ساتھ نہ کام ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی، نہ ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا انسان کو شروع سے بہت پیار کرتا رہا ہے، اس نے اسے اپنی شبیہ صورت پر پیدا کیا ہے۔ بے شک اس نے عدن سے تو نکال دیا ہے تاکہ یہ حیات کے درخت نہ کھائے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا کی محبت اس طرح کی ہے، اور یوں میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا خدا مثبت سوچ رکھے ہوئے ہے۔ خدا گویا آدم اور حوا کے بارے میں اس کی سوچ نیگیٹو نہیں ہے۔ خدا شروع ہی سے، خدا واحد ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ مثبت رہا ہے۔ اب اس کے بعد سب یہ نکل جاتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ آدم کا پہلا بیٹا قائن جب پیدا ہوا تو کلام کہتا ہے کہ حوا کہتی ہے مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ یہ الفاظ ہے پیاری بہن حوا کے۔ شاید کبھی ہم نے اس پر غور نہ کیا ہو، لیکن آج ہم اس پر غور کریں گے۔ جب اس کو خدا نے بیٹا دیا تو اس نے کہا کہ یہ جو مرد ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ خداوند نے مجھے دیا ہے، یہ خداوند سے مجھے ایک مرد ملا ہے۔ اور جو اس نے یہ کہا، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر بڑی شکر گزاری کی روح پائی جاتی ہے، اس کے اندر بڑی مبارک حالی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہی ہے اور اپنے خوش قسمت ہونے کا اقرار بھی کر رہی ہے، اپنے مبارک ہونے کا اقرار کر رہی ہے۔ اور اگلی آیت پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ اور جب اس نے یہ کہا تو خدا کو لگتا ہے یہ بات اتنی خوبصورت اور اچھی لگی کہ خدا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ چند روز کے بعد یوں ہوا، نہیں، سوری، پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا۔ جب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ حوا نے جب یہ کہا نا کہ خداوند کی طرف سے مجھے ایک مرد ملا، تو خداوند کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے کہا اور بیٹا اس کو دے دیا، قائن کا بھائی اس کو دے دیا، حابل دے دیا۔ اب جانتے ہیں یہ دونوں بھائی مختلف کام کرتے تھے، اپنے اپنے ہدیے خداوند کے حضور گزراننے کے، اور خدا نے قائن کو اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا، حابل اس کے ہدیے کو قبول کر دیا۔ کلام کہتا ہے کہ قائن غضبناک ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب اس کا بھائی قتل ہو گیا تو پھر پڑھتے ہیں چوتھے باب کی 24ویں آیت آپ کے سامنے ہے۔ آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ ہاں جی، اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی، یعنی ایک حوا منٹ، اور وہ کیا کہنے لگی؟ حوا کی بابت سنیے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے تو حوا نے کہا ہے خداوند کی طرف سے مجھے ایک مرد ملا ہے، اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو پھر کچھ حوا بولی ہے۔ کیا بولی؟ کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا تھا مجھے دوسرا فرزند دیا ہے۔ یہ جو فرزند دیا ہے یہ خداوند نے دیا ہے، یہ خداوند نے مجھے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حوا کتنی مثبت سوچ کی مالک ہے۔ ہم کئی دفعہ حوا بی بی کے بارے میں ہمیشہ ہی نیگیٹو باتیں کرتے رہتے ہیں، اور سچی بات ہے میں نے تو آج تک کبھی کسی خادم سے حوا کے بارے میں مثبت کلام سنا ہی نہیں۔ یہی سنتے رہے، حوا نے پھل کھایا، حوا سے گناہ ہو گیا، حوا کے سبب سے ہم عدن سے باہر نکل آئے۔ ارے بابا، اس سبب سے شاید نہیں، وہ تو اس لیے نکالا تھا کہ حیات کا درخت نہ کھائے اور یہ سدا جیتا نہ رہے۔ اور حوا کا رویہ، حوا کی طبیعت، حوا کی سوچ خدا کے بارے میں بڑی مثبت ہے، حالانکہ خدا نے ان کو نکال دیا ہے تو بھی وہ کہہ رہی ہے خداوند نے مجھے فرزند دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کل کی عورتیں حوا سے بھی کچھ سیکھیں۔ حوا بیچاری کو ہر وقت مجرم ہی نہ بنائے رکھا کرو، پوری دنیا اس کو مجرم بنا کے رکھا ہوا ہے حوا کو۔ اور بھائی حوا میں کچھ خوبیاں بھی ہیں،
हवा की जुबान कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी तबीयत है उसकी। खुदावंद की तरफ से मुझे एक मर्द मिला है, खुदावंद ने मुझे दूसरा फर्जंद दिया है। ये हवा के अल्फाज हैं। मैं चाहता हूं कि जो फर्जंदों के लिए सोचते हैं वो खुदावंद के बारे में जरूर सोचा करें कि ये फर्जंद खुदावंद की तरफ से आते हैं, खुदावंद है जो देता है। बहुत साल बाद सुलेमान ने एक बात कही, ज़बूर 127 की 30वीं आयत में सुलेमान गोया होता है और कहता है, देखो ये जो औलाद है ना, औलाद की बात करता है। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास, और ये पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। ये ऊपर से आते हैं। ये कहां से आते हैं? खुदावंद की तरफ से आते हैं। ये पेट का जो फल पेट में आता है, ये खुदावंद की तरफ से आता है। और मैं और बताना चाहता हूं, अगर आकर ये चला जाए, आता कहां से है? खुदा की तरफ से। और खुदावंद देता भी है और फिर खुदावंद ले भी लेता है। और ये बात अय्यूब ने भी इस तरह की कही। जब अय्यूब के सारे बेटे दुनिया से चले गए, बेटियां भी चली गई, तो कलाम क्या कहता है? खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, और खुदावंदी का नाम मुबारक हो। औलाद का आना, औलाद का जाना। तो यूं जो जुबान हवा बोलती है, वही जुबान सुलेमान की जुबान बोल रही है, और वही जुबान आगे अय्यूब भी बोल रहा है। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया। उधर से आया था, देने वाला ले गया। जो देता है वो लेता भी है। और बहुत साल बाद एक और प्यारी बहन, सैमुएल की मां, सैमुएल नबी की मां, इसका भी बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है। आपको पता है, ये हन्ना दुआ कर रही थी, औलाद के लिए परेशान थी। और इसकी दुआ पे गौर करें क्या है। हन्ना कह रही थी, ऐ रब्बुल अफ़वाज, औलाद के लिए उसका ध्यान रब्बुल अफ़वाज की तरफ गया है। मैं ये चाहता हूं कि जितनी मेरी बहनें औलाद के बारे में सोचती हैं कि औलाद आए, जरूरी बात है कि उनका ध्यान रब्बुल अफ़वाज पर हो। आज ये सीख ले मेरी बहनें, मैं खास आपको बता रहा हूं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दौरे हाजरा के अंदर भी हमारी बहुत सी बहनों का जहन या सोच या ख्याल या तो मज़ारों पर होता है या दरबारों पर होता है। अगर आपको औलाद चाहिए, हन्ना से सीखो। अगर आपको औलाद चाहिए, सुलेमान से सीखो। अगर आपको औलाद की पता ना हो तो अय्यूब से सीखो। अगर ना पता हो तो हवा से ही सीख लो। हवा ने बेहतरीन लेसन दिया है। ये मज़ारों और दरबारों पे औलाद नहीं मिला करती है। मैं चाहता हूं कि अपनी सोच तब्दील करें। हवा एक बेहतरीन नमूना देकर गई है। मैं एक भाई का जिक्र करने लगा हूं। किसी शहर में हम लोग गए हुए थे, इबादत के बाद हम जमा थे और एक शख्स हमारे पास्टर साहब से गुफ्तगू कर रहा था। और गुफ्तगू होते होते वो, पाकिस्तान में आपको पता है कि शेखुपुरा के इलाके में एक मरियाबाद का मेला होता है और पाकिस्तान से काफी लोग वहां जाते हैं। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं जो इसलिए जाते हैं कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो मुझे औलाद मिल जाएगी। उनमें कई बहनें भी शामिल हैं और कई भाई भी शामिल हैं। उनकी सोच की मैं बात कर रहा हूं। तो जब वो रात को गुफ्तगू कर रहे थे तो बात हो रही थी औलाद की और मरियाबाद के मेले की बात हो गई। तो वो एक शख्स जो शायद मरियाबाद को बहुत अकीदतमंद शख्स लगता था मुझे, और वो बड़े गुस्से में पादरी साहब को कहता है, पादरी साहब मरियाबाद के मेले की मुखालफत ना करें, सारे बच्चे में उथों लैके आया जे। तो मैं क्या यार पास्टर साहब हम चुप कर जो, इस बंदे का कीदा बड़ा फर्क जे, चुप बेहतर है कि इन्हों तक यही नहीं पता लगा कि औलाद खुदावंद की तरफ से आती है। और मैं बताना चाहता हूं, अरे हवा को तुम गुनाहगारी ठहराते रहे, कभी हवा की जुबान भी पढ़ो और हवा के अल्फाजों पर भी गौर करो। खुदावंद की तरफ से ये औलाद आती है, ये फर्जंद खुदावंद देता है। हमारे जो पिछले लोग थे ना, उन बेचारों को इन बातों का पता नहीं था। मैं समझता हूं कि हम लोग, मैं पाकिस्तान के लोगों की बिलखसूस बात कर रहा हूं,
میں اپنے نسب نامے کو بھی اگر دیکھوں تو پیچھے جاؤں تو ہمارا بھی نسب نامہ، میرا اپنا ذاتی نسب نامہ کتنا اچھا نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے نسب نامہ کی سلائیڈ بنا دی ہے. آپ جانتے ہیں میرا نام انور وحید ہے، اور میرے باپ کا نام اللہ دیتا ہے، اور میرے دادا کا نام گرا دیتا ہے، اور میرے باپ کا جو دادا تھا یعنی گرا دیتا کا باپ جو تھا وہ اس کا نام تھا پیرا دیتا. اب مجھے بتائیں کہ میں غور کر رہا تھا اس بات کے اوپر کہ یہ جو میرا پردادا تھا اس کی ماں یا باپ جب انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پیرا دیتا رکھا ہے تو یقیناً وہ کسی پیر کے پاس گئے ہوں گے اور ان کو بچہ خدا نے دے دیا تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا جی پیرا نے دیتا ہے. اے سانو پیرا دیتا ہے، نہ ہی پیرا دیتا رکھ دو. مجھے نہیں پتا اور کس کس کا نام پیرا دیتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں ان کو الزام نہیں دے رہا. وہ بڑے سادہ لوگ تھے، یہ بڑے سادہ لوگ تھے. میرا باپ بتاتا ہے کہ اس کا دادا مسیحی نہیں تھا. اب جانتے ہی ہیں پاکستان میں مسیحیت کس طرح آئی ہے. آہستہ آہستہ لوگ مسیحیت کی طرف آئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ نہیں، اب کلام کو سننے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، سنانے والے بھی بہت زیادہ ہو گئے. خدا ان کا شکر ہو. اپنی سوچوں کو تبدیل کریں، اولاد کے بارے میں جب بھی سوچیں خداوند کی طرف نگاہ کریں. اگر چلی جائے تو پھر بھی خداوند، اگر دے گا تو پھر بھی خداوند، اور اگر ہے تو پھر بھی اس کے پیچھے خداوند کا ہاتھ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو تبدیل کریں. میں بات کر رہا تھا کہ خدا مثبت سوچ رکھتا ہے. بے شک عدن سے نکال دیا ہے لیکن ان کو چمڑے کے کرتے پہنا کر بیچا ہے، ایسے نہیں نکالا ہے. یوں خدا مثبت سوچ رکھتا ہے. یہی خدا بنی اسرائیل کو جب مصر سے نکالتا ہے بڑے باعزت طریقے سے ملک کنعان میں پہنچاتا ہے، راستے میں 40 سال خداوند ان کے ساتھ چلتا رہا، اور آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے خدا نے کیسے بڑے بڑے ان کے ساتھ کام کیے، اور اس کے وسیلہ سے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور خدا نے ان کے ساتھ اپنی محبتوں کو قائم رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھیں. اور بہترین حوالہ ہمارے پاس ہے نہمیہ کی کتاب، یعنی نہمیہ کا صحیفہ. تواریخ کے بعد عزرا نبی کی کتاب آتی ہے، اس کے بعد نہمیہ کی کتاب ہے. اس کے 9ویں باب میں اگر ہم چلیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا پڑھیں. میرے بھائی بڑی خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے 9ویں باب کی 9ویں آیت سے. نہمیہ 9 کی 9 سے پڑھیں گے میرے بھائی. ہاں جی. اور تو نے یعنی خدا نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی. ہاں جی. اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے. پڑھتے جائیے. تو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے، اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے ایسا کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے. ہاں جی. اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے. اور آگے 12ویں آیت. اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے کو ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے. ہاں جی. اور تو کوئی سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین اور فرمان ان کو دیے. ہاں جی. اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ اور موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی. اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی. سنتے جائیں. 40 سال خدا اوپر سے من دیتا رہا ہے. ہاں جی. اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا. ہاں جی. اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی. لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا. اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے. اتنا کچھ خدا نے کیا لیکن وہ پھر بھی گھمنڈی رہے. ہاں جی. اور گردن کش بنے. ہاں. اور تیرے حکموں کو نہ مانا. پھر اور فرما برداری سے انکار کیا. اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے تھے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے. اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا. اندازہ کریں. ہاں جی. تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائے. پر آگے لکھے پر تو کون ہے؟ ہاں جی. پر تو وہ خدا ہے. اور تو وہ خدا ہے. غور سے سنیے خدا کی بابت. پر تو وہ خدا ہے. ہاں جی. جو رحیم و کریم
معاف کرنے کو تیار معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما. ہاں جی واہ معاف کرنے کو تیار. خدا دیکھتا رہتا ہے کوئی معافی مانگے میں فوراً معاف کروں. یہ اس کی مثبت سوچ ہے. ہاں جی اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. سو تو نے ان کو ترک نہ کیا. پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے. سنیے ذرا, اسرائیلیوں نے خدا کو غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے. بڑے بڑے کام خدا نے بھی کیے اور بڑے بڑے کام اسرائیل نے بھی کیے. اسرائیل نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے اور خدا نے انہیں معاف کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کیے. دیکھو بڑے بڑے کام ہی ہو رہے ہیں لیکن خدا غصے میں نہیں ہے. یہ غصہ دلا رہے ہیں خدا کو غصے میں, لیکن مجھے تو خدا غصے میں نظر نہیں آ رہا. ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا کو غصہ ہی نہیں آ رہا. یہ خدا کی محبتیں ہیں, خدا کی مثبت سوچیں ہیں. انہوں نے تو خدا کو غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے. لکھا ہے تو بھی, پڑھیے سر, تو بھی تو نے اپنی گناہگار رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا. تو بھی تو نے اپنی گناہگار رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا, حالانکہ غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے. آپ سوچیں تو صحیح ذرا, خدا کیسا ہے, کتنا مثبت ہے خدا, کتنا مثبت. واہ جی واہ. بلکہ آگے پڑھیے سر. دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے, اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا. واہ, دن کو بھی خدا آگے, رات کو بھی خدا آگے, اور کن کے آگے؟ جو غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کہاں خدا کی سوچ اور کہاں ان کی حالت. آگے پڑھیے. اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا, اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا. اور یہ کب تک ہوتا رہا؟ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ نافرمان ہو, باپ پھر بھی اس کو روٹی دیتا ہی جاتا ہے. یہ مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ جیسے ماں باپ کسی بچے نافرمان بچے کو گھر سے نکال دے, نکل جا کرو, کرایہ دے لے جا جان لگے ہیں. یہ کی گل ہے, مطلب گھروں کڈنا ہے پر کرایہ دے کے کڈنا ہے. کیا بات ہے جناب, خدا اس سے بھی آگے ہے. 40 سال تک ان کی پرورش کر رہا ہے. وہ غصہ دلا رہے ہیں, وہ پرورش کرتا جا رہا ہے. آگے پڑھیے سر. وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے. واہ کیا بات ہے خداوند تیری. ہاں جی. نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے. اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشی. بس اتنے کافی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, اب دیکھ رہے ہیں خدا کی سوچ کیسی ہے, کیسی سوچ رکھتا ہے خداوند. حالانکہ خدا اسرائیلیوں سے 40 سال ناراض رہا, بیزار رہا. آپ نے میرے خیال میں 95 زبور کئی دفعہ گایا بھی ہوگا. 40 بار آساں میں او نال بیزار, 40 بار آساں میں او نال بیزار, تے میں تے آکھے آئے تے ہے ایک امت خطا کار. جے اج دے دن سب سن دے او آواز یہوہ دی, نہ پتھر وانگر اپنا دل بناو تو سیوی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں خدا واحد ابتدا سے ہی مثبت ہے. اسرائیل کے ساتھ مثبت ہی نظر آتا رہا ہے, پرورش کرتا ہی رہا ہے, کھانا دیتا ہی رہا ہے, کپڑے بھی پرانے نہیں ہونے دیے, پاؤں بھی نہیں سوجنے دیے. کیسا پیارا خداوند ہے, کیسا میرا خداوند ہے. اب جانتے ہیں ساری دنیا شریر کے قبضہ میں,
تو بھی خدا کی محبت دنیا کے ساتھ ہی ہے، حالانکہ ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے۔ بائبل مقدس یہی کہتی ہے، اور یہ بائبل مقدس یہ بھی تو کہتی ہے کہ اسی خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور ساری دنیا سے محبت رکھی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاکت سے بچ جائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے خدا مثبت تھا اور اب بھی خدا مثبت ہی ہے۔ پولس رسول میرے خداوند کے بارے میں بہت پیاری سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس کو سلائیڈ کے اوپر سے پڑھیں۔ دوسرا تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں پولس لکھتا ہے، یسوع مسیح کو یاد رکھ، یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے۔ آگے بھی بہت سی باتیں ہیں، یہ بات سچ ہے، یہ بات تیموتھیوس کو کہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بات سے بھی کریں گے، اور اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا۔ میرا یسوع اپنی وفاداری ختم نہیں کرتا، وفادار۔ جب میں سوچتا ہوں جب کہتا ہے نا جان دینے تک وفادار رہے، تو مجھے یوں سمجھ آتی ہے وہ کہتا ہے جیسا میں وفادار ہوں تو بھی ایسے ہی وفادار رہے۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے اس کی، میری طرح کا ہے، میں وفادار ہوں۔ میرا پر یسوع توبہ کرنے والوں کی بابت بتا رہا تھا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر کیسی خوشی ہوتی ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا آسمان پر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور میرے خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی، ایک شخص کے جس کے 2 بیٹے تھے، میں ساری باتیں نہیں بتاؤں گا، آپ کو سارا ہی پڑھیں، اس کو مصر بیٹے کی بات کرتے ہیں، مصر بیٹے کی تمثیل بولتے ہیں۔ آپ کو پتا مصر بیٹا اپنا مال لے کے چلا گیا تھا، بس چلنی میں سب کو چھوڑا دیا، بھوکا مرنے لگا، ننگا ہو گیا، واپس آیا، سوچا اس نے میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو بھی افراد سے روٹی ملتی، میں یہ بھوکا مر رہا ہوں، اب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ تو آج سوچ رہا ہے نا کہ اب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور باپ ہر روز ہی سوچ رہا ہے شاید آج میرا بیٹا آ جائے۔ دیکھو ننگا پتنگا ہو کے خالی ہو کے واپس آیا، کلام کا کہتا ہے باپ نے دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا، وہ کچھ بولنے لگا تھا، پتہ نہیں بولا بھی ہے، شاید نوکروں جیسا کر لے، تو کیا اسے نوکروں جیسا کر لیا؟ میں الٹیمیٹلی بتانا چاہتا ہوں، میرا خداوند یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لو، کتنا بھی نقصان اپنا کیوں نہ کر لو، تو بھی میرا خداوند ہاتھ پھیلائے تمہارا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ وفادار رہتا ہے۔ اس تمثیل میں باپ نے اپنے نقصان کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بیٹے کی واپسی کے بارے میں سوچا ہے۔ اس نے کہا ضیافت کا انتظام کرو، یہ مر گیا تھا زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا مل گیا ہے۔ یعنی یوں میرے خداوند نے بتایا کہ خدا مثبت رہتا ہے، اور بے وفا توبہ نہ کرنے والا توبہ کر لو، خدا ابھی بھی تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ یعنی خدا مثبت سوچ رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں اور آپ بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں، اور میں بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر، یہ کتاب مقدس کی میں بات کر رہا ہوں، اور بالخصوص مسیحت کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ مسیحت کا ترا امتیاز یہ ہے کہ ہمیں خدا نے معاف کرنے کی تعلیم دی ہے اور معافی مانگنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ معافی مانگنے میں بھی دیر نہ کریں اور معاف کرنے میں بھی دیر نہ کریں۔ پولس رسول یہ بات سکھا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط سلائیڈ کے اوپر سے پڑھ دیتا ہوں، اس کے 4 باب میں اگر ہم چلیں، آپ جو بات سن رہے ہیں تفصیلاً اس کو پڑھنا، تو وہاں پر پولس یہ سکھا رہا تھا کہ نئی انسانیت پہنو۔ جب نئی انسانیت پہنو گے تو غصہ تو کرو گے لیکن گناہ نہیں کرو گے۔ شام سورج غروب ہونے تک پہلے تمہاری خفگی ختم ہو جائے گی اگر تم نئی انسانیت میں آ جاؤ گے۔ اور پھر بات کرتے کرتے بہت سی چیزوں کو اس نے کہا کہ یہ تم میں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر آخر میں کہا کہ ایک دوسرے پر مہربان، 24ویں آیت ہے 32ویں آیت، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل۔ کیسا دل؟ نرم دل ہو جاؤ، مہربان ہو جاؤ اور نرم دل ہو جاؤ، اور جس طرح خدا نے مسیح یسوع میں، جیسے ہمارے خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں،
آپ کو پتا ہے جو مصیبتیں آ جاتے ہیں ان کے قصور معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے تم پر کا حکم نہیں۔ جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اور آگے ہی لکھا ہوا ہے، بے شک باب تو دوسرا شروع ہو گیا ہے، لیکن آگے ہی لکھا ہوا ہے، پس پوری باتوں کا، نئی انسانیت کا نچوڑ یہ ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کلیسیا کو پولس لکھ رہا ہے خدا کی مانند بنو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ خدا کی مانند کلزم کے 2 حصے کر دیا کرو، خدا کی مانند آسمان سے من برسایا کرو، خدا کی مانند معاف کیا کرو، خدا کی مانند مثبت سوچ رکھا کرو۔ یہ مطلب ہے اس کا، خدا کی مانند بننے کا۔ جیسے خدا معاف کر دیتا ہے، 7 دفعہ کلام میں لکھا 7 گرتا ہے پھر خود اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کون اٹھاتا ہے؟ اور بیمار کو بھی خداوند اٹھاتا ہے، اور گناہگار کو بھی خداوند ہی اٹھاتا ہے، اور صادق کو بھی خداوند ہی اٹھاتا ہے۔ یاد رکھو، میں بتانا چاہتا ہوں خدا مثبت ہے، خداوند کے لوگ بھی بڑے مثبت ہیں، اور خداوند کو مثبت لوگ ہی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ خدا مثبت لوگوں کو پیار کرتا ہے کیونکہ وہ خود مثبت ہے۔ زبور 103 میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی، سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ کتنا پیارا زبور ہے۔ جیساڈی ہے بریائی تیرا سلوک نہ کردا، بھئی جیساڈی ہے بریائی تیرا سلوک نہ کردا، او ساڈے پاپا واگر سانو بدلا نہیں او دیندا، تے رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا۔ میں چاہتا ہوں جب آپ خدا کی طرف دیکھیں، آپ کی آنکھیں خداوند پر لگیں، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں ایک مثبت ہستی کی طرف دیکھ رہا ہوں جو معاف کرنے کے لیے تیار، ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار، اور مجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور جیسا وہ ہے وہ چاہتا ہے بیٹا تو بھی ایسا ہی ہو جا، خدا کی مانند بن جا، خدا کی طرح مثبت ہو جا۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ چلے، اور بڑے دنیا خداوند کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خدا آپ کے ساتھ چلے تو آپ خدا کے ساتھ چلیں۔ آپ کیسے خدا کے ساتھ چلیں گے؟ آپ خدا کی طرح مثبت ہو جائیں جیسے میرا خداوند مثبت ہے، کیونکہ عموس نے اپنے صحیفے میں ایک بات لکھی ہے، اگر 2 شخص وہاں متفق نہ ہوں گے، مطلب وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اسرائیلیوں تم خدا کے ساتھ متفق نہ ہوگے، اصل کہنے کا اس کا یہ مطلب تھا، مثال دے رہا تھا، اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں گے تو کیا وہ اکٹھے چل سکیں گے؟ اب خدا مثبت ہے، بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ مثبت ہونا چاہیے۔ اگر آپ مثبت ہو جائیں، آپ بھی مجھے بتائیں، اگر بیوی شوہر کے بارے میں مثبت نہ سوچے، شوہر بیوی کے بارے میں مثبت نہ سوچے، تو کتنی کی دیر اکٹھے چل سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 1 دن بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، 1 دن بھی نہیں اکٹھے رہ سکتے۔ کہ جتنے لوگ چل رہے ہیں مثبت ہونے کے سبب سے چل رہے ہیں، اب جتنے اکٹھے نہیں چل سکے وہ مثبت نہیں تھے اس لیے نہیں چل سکے۔ اور جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں وہ سوچ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ چلے تو آپ مثبت سوچ کے مالک ہو جائیں، اپنے خیالوں کو مثبت بنائیں، مثبت بنائیں۔ یسایہ کی کتاب کے 55 باب میں یسایہ ایک بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، اور جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ اور اسپیشل کہتا ہے یہ جو شریر ہے، شریر سے مراد ابلیس نہیں، وہ جو شریر کے فرزندوں کی بات ہو رہی ہے، شریر شخص کیا کرے؟ اپنی راہ کو ترک کرے، اور بد کردار، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا کردار اچھا نہیں، برا ہے، تو بد کردار
سب سے پہلے اپنے خیالوں کو ٹھیک کر لے، خیالوں کو مثبت بنا لے۔ جب کوئی بد کردار اپنے خیالوں کو مثبت بنا لے گا، اس کا کردار خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ شریر اپنی راہ کو اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور خداوند کی طرف پھرے۔ خیالوں کو کیا کرے؟ مثبت بنا لے، خدا کے بارے میں بھی، پڑوسی کے بارے میں بھی، بیوی شوہر بیوی کے بارے وغیرہ 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 وغیرہ۔ میں تو کہتا ہوں یسوع نے تو کہا تھا کہ دشمن کے لیے بھی بھلائی سوچا۔ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری سوچ تو دشمن کے بارے میں بھی مثبت ہی ہونی چاہیے۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، خدا اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ میں دو شخصوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک کا نام میں نے مسٹر مثبت رکھا ہوا ہے، اور ایک کا نام میں نے اپنی طرف سے مسٹر نیگیٹو رکھا ہے۔ ساؤل بادشاہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا جس کو سیموئیل نبی نے مسح کیا۔ یسی کا چھوٹا بیٹا بھیڑ بکریاں چرانے والا، اس ساؤل کے بعد اس کو مسح کیا گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ساؤل کو بھی سیموئیل نے مسح کیا اور داؤد کو بھی سیموئیل نے مسح کیا۔ اب جانتے ہیں کہ ساؤل کی جنگ لگی رہتی تھی، کیونکہ وہ اس علاقے میں جنگیں تو ہوتی ہی رہی ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ سلائیڈ آپ کے سامنے۔ اب جانتے ہیں کہ کیسے داؤد نے جاتی جونیت کو، جو بڑے دنوں سے للکار رہا تھا کہ کوئی مرد ہے تو نکالو، مجھے سمجھ آتی ہے کہ مرد خدا ہی سامنے آ سکتا تھا، مثبت سوچ والا مرد سامنے آ سکتا تھا، نیگیٹو سوچ والا نہیں۔ داؤد سامنے آیا، اس نے فلاخر میں ایک ہی پتھر رکھا اور ایک ہی پتھر سے جاتی جولیت کو اس نے مار دیا۔ اور کلام کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس داؤد نے جاتی جولیت کی تلوار ہی لی اور اس کا سر قلم کیا، اور کلام کہتا ہے اس کا سر اٹھا کر لے کے آ رہا تھا، اور داؤد اس فلسطینی کا سر لے کر یروشلم میں لایا۔ جو ہی اس نے اس کا سر کاٹا اور واپس آ رہا تھا، جو ہی سر اٹھایا قتل ہوا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ فلسطینی بھاگے، اسرائیلی حوصلہ مند ہو گئے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کو رگیتے چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے۔ جب داؤد اس کا سر لے کر واپس آ رہا تھا، یا داؤد فلسطینی کو مار کر واپس آ رہا تھا، تو میں اوپر سے پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ جب داؤد اس فلسطینی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا، اور وہ سب بھی آ رہے تھے میدان جنگ سے واپس، تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلی، کیونکہ ساؤل بھی میدان جنگ میں ہی تھا، اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے تو لاکھوں کو مار دیا ہے، کیونکہ ان کو ایک فلسطینی لاکھوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ سب یہ گیت عورتیں گا رہی تھیں۔ اور میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں، یہ گیت داؤد نے بنا کے نہیں دیا تھا، یہ گیت داؤد نے نہیں کہا تھا کہ یہ بنا کے میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میرے لیے گاؤ۔ یہ عورتوں کے اپنے جذبات تھے جس کا اقرار وہ گیت کی صورت میں کر رہی تھی۔ اور جب عورتیں گا رہی تھی، مجھے نہیں پتا داؤد نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن ساؤل بڑے غور سے سن رہا تھا، اور ساؤل جب سن رہا تھا تو کلام کہتا ہے کہ ساؤل نہایت خفا ہو گیا ہے۔ ارے تو جنگ جیت کے آ رہا ہے، تیرے چہرے پہ رونق ہونی چاہیے کہ خفگی ہونی چاہیے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن کی سوچ نیگیٹو ہو ان کے چہرے پہ ہمیشہ ہی خفگی رہتی ہے، کیونکہ چہرے کا تعلق سوچ اور خیالوں کے ساتھ ہے۔ اس بندے کی مثبت سوچ نہیں کہ میں خدا بند ہو کے آ رہا ہوں، اس کی یہ سوچ نہیں کہ جاتی جولیت کو مار دیا ہے، فلسطینیوں کو بگا دیا ہے۔ تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو وہ گیت کے بارے میں سوچ رہا ہے کیا میرے لیے؟ پوری آیت پڑھے گا تو لکھا ہے کیونکہ وہ بات اسے بری لگی۔ بات
اور بات بری لگی، دھیان باتوں کے اوپر ہے، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے، کنہوں نے بولا؟ اور عورتوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا سے اور کیا ملنا باقی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیگیٹو سوچ، دس از نیگیٹو تھنکنگ۔ اور آگے لیکن اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا، اچھی نظروں سے نہیں۔ وہ شخص جو ذاتی جرت کا سر کاٹ کے لایا ہے، اس کی بجائے کہ تو اسے چومے، اس کی بجائے کہ اسے شاباش دے، اس کی بجائے اس کو مرتبہ دے، تو بدگمانی سے دیکھ رہا ہے، تو خفا ہو رہا ہے صرف باتوں کی وجہ سے، اس گیت کی وجہ سے جو عورتوں کے جذباتی گیت تھا۔ میں کہہ رہا ہوں داؤد نے نہیں بنا کے دیا کہ یہ والا یہ نظم پڑھو یا یہ گیت گاؤ۔ اور پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے سامنے حوالہ ہے، پہلا سموئیل 18 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت آپ کے سامنے میں نے لکھی ہوئی ہے۔ اس دن کے بعد جس دن داؤد لے کے آ رہا تھا، عورتیں گا رہی تھیں، جس دن داؤد سر لے کے آ رہا تھا جاتی جولت کا، اس دن کے بعد وہ بدگمانی سے دیکھنے لگا داؤد کو۔ اور آگے لکھا ہوا ہے دوسرے ہی دن، نیکسٹ ڈے، اگلے ہی دن کیا ہوا؟ غور سے سننا، جو نیگیٹو سوچے رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر سے زور سے نازل ہوئی، بری روح۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ کی نیگیٹو سوچ ہو تو آپ کی سوچوں کے مطابق خدا بھی پھر آپ سے آگے پیچھے لگتا ہو جاتا ہے۔ تیرے اندر خفگی آئی ہے، تیرے اندر بدگمانی آئی ہے، خدا نے اجازت دے دی ہے، بری روح نازل ہو رہی ہے۔ اور بری روح کو کون دور کرے گا؟ اس کا علاج پہلے ہی نکالا ہوا تھا، اس کا علاج پہلے ان کے پاس تھا، اور وہ کیا تھا جی؟ داؤد بربت بجائے گا۔ جب داؤد بربت بجائے گا تو اس کو آرام ملے گا، اس کو سکون ملے گا۔ اور یہ پتہ نہیں کب تک ہوتا رہا، لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں اس شخص کو، اتنا نیگیٹو شخص، اتنی نیگیٹو تھنکنگ اس آدمی کی، کہ ایک دن داؤد بجا رہا تھا۔ میں اوپر سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بربت بجا رہا تھا، اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے ہوئے تھا۔ یہ بھالا ہمیشہ پاس ہی رکھتا تھا، اور تب ساؤل نے بھالا چلایا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھید دوں گا۔ اور داؤد اس کے سامنے سے 2 بار ہٹ گیا، 2 بار۔ اس کا مطلب اس نے پہلے نیزہ مارا ہے، داؤد سائڈ پر ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے داؤد نے پھر بربت بجانا شروع کر دی ہے، لگتا ہے اس نے پھر دوبارہ نیزہ مارا ہے، بھالا مارا ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس آیت کے اوپر 2 بار۔ داؤد تجھے تو چاہیے تھا کہ جب اس نے پہلی دفعہ تجھے بھالا مارا ہے تجھے بھاگ جانا چاہیے تھا، دفع کرو مجھے بندے نو، میں اس کا فیور کر، اس کی فیور کر رہا ہوں، اور یہ آگے سے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر وار کر رہا ہے۔ نہیں، میرے پاس ذہن میں پتہ کیا آتا ہے؟ داؤد یہ سوچ رہا ہوگا، اوہو یار یہ ممسوح ہے خدا کا، یہ بھالا ایسے نہیں مار سکتا، اصل میں بیچارہ بدروگ گرفتہ ہے، تو جدے بدروگ ہوئے وہ چنگا کام کر کے دو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی بھی داؤد کی سوچ مثبت ہے، داؤد اس بندے کے بارے میں ابھی بھی مثبت سوچ رہا ہے، شاید اس نے دوبارہ پھر بربت بجانا شروع کر دی ہے۔ اور داؤد ایک دن نہیں، داؤد ہمیشہ ہی اس کے لیے مثبت رہا ہے۔ کئی دفعہ داؤد کو موقع ملا کہ اس ساؤل کو مار دے۔ ساری باتیں نہیں بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہی ہے، کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ساؤل فوج لے کر اس لڑکے کے پیچھے لگا رہا، لیکن داؤد نے کبھی اس سے انتقام نہ لیا، یہی سوچ کر کہ یہ خداوند کا ممسوح ہے۔ مثبت سوچ، اور یہ مثبت سوچ ہے جو خدا کو بڑی پسند ہے۔ آپ کو پتا داؤد کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہوا ہے؟ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے،
یہ جو ہوتے ہیں نا مثبت سوچ کے لوگ, یہ خدا کے دل کے مطابق ہوتے ہیں. تمام سننے والے آج سن لیں, کان کھول کے, آنکھیں کھول کے دیکھو اور کان کھول کے سن لو. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خدا کے دل کے مطابق ہو جائیں تو پھر آج کے بعد مثبت ہو جائیں. یقیناً آپ خدا کے دل کے مطابق ہو جائیں گے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ یہ انگریزی میں قاعدہ لکھی ہوئی ہے, اینڈ ڈیوڈ بیکیم مور اینڈ مور پاورفل. مثبت لوگ پاورفل ہوتے جاتے ہیں بیکاز دی لارڈ آلمائٹی واز ود ہم. کیونکہ وہ مثبت تھا, خدا بھی مثبت ہے, اور دونوں مثبت ہیں. خدا داؤد کے ساتھ, داؤد خدا کے ساتھ, تو داؤد پھر کیا ہوگا؟ پاورفل ہو جائے گا. اور ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے, پہلا تباری 11 باب کی 9 آیت, اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا. مثبت لوگ ترقی کرتے ہیں, نیگیٹو لوگ ترقی پر ہو بھی تو نیچے آ جاتے ہیں. سیکھ لیں آج, اگر آپ اپنی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو مثبت ہو جائیں, اور اگر آپ نے ترقی کر لی اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی مثبت ہو جائے. لیکن اگر آپ کے اندر سوچ نیگیٹو آئی, میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہی خدا ہے جس نے ساؤل کو پکڑ کے بادشاہ بنایا تھا, اور وہی ساؤل ہے جب نیگیٹو ہو گیا تو جادوگرنیوں کے پیچھے جا رہا تھا. فلسطینیوں کو مارنے والا فلسطینیوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے نیگیٹو سوچ کے سبب سے. اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا. داؤد تیرے ساتھ کیوں فوجوں کا رب چل رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ گیت بہترین داؤد پہ فٹ آتا ہے, جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ. ایسے لوگوں کی جنگ یہوہ لڑتا ہے. آپ کی کتنی بھی مخالفت ہو رہی ہے, آپ کبھی مخالفت پر توجہ نہ دیں, آپ مثبت رہیں. مخالفت کرنے والوں کے ساتھ آپ مثبت رہیں, خداوند آپ کو ترقی دے گا. میں ایمال کی کتاب میں جب رسولوں کا رویہ پڑھتا ہوں نا, تو میں رسولوں کو ہمیشہ مثبت دیکھتا ہوں, اور وہ مثبت ہونے کے سبب سے ہی, اپنے کام سے کام رکھنے کے سبب سے ترقی کرتے گئے ہیں, اور مخالفت کرنے والے ذلیل ہوتے گئے ہیں, زیرو ہوتے گئے ہیں. اور کبھی کبھی تو ہم اپنے آپ ذات کے بارے میں بھی مثبت نہیں ہوتے. یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ میں لے کر آیا ہوں نا, میں وہ سلائیڈ لے کر آیا ہوں کلوری کے پہاڑ والی سلائیڈ, جہاں پر میرے خداوند کے ساتھ 2 بدکار, جن کو ڈاکو کہا جاتا ہے بائبل مقدس میں, 2 بدکار بھی مصلوب ہوئے تھے. آپ کو ان کی گفتگو کا پتا ہے؟ گفتگو وہی ہوتی ہے جو ہمارا خیال ہوتا ہے وہی منہ پہ آتا ہے. یہ تو پتا ہے نا, جو دل میں ہو وہی منہ پر آتا ہے. دل کا مطلب ہے جو ہمارے خیال میں ہو. ایک ڈاکو یسوع مسیح کے بارے میں کیا تانا دیتا ہے اس کو, کہتا کیا تم مسیح نہیں, خود بھی بچا ہمیں بھی بچا. اب دوسرے ڈاکو کی سوچ دیکھیے ذرا. دوسرا ڈاکو پتہ کیا کہتا ہے, تو خدا سے نہیں ڈرتا, اور ہم تو اپنے کیے کا بدلہ پا رہے, ہم تو ہماری سزا تو واجبی ہے. جس کو تو کہہ رہا ہے نا, جس کو تو تانا دے رہا, اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اور پھر یسوع کو کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور یسوع کے الفاظ آپ کو سب کو زبانی یاد ہوں گے. یسوع مسیح نے اس کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں اس پر جب غور کرتا ہوں تو یسوع نے کیا کہہ دیا ہے, تو کون ہے ڈاکو, کہاں ہوگا میرے ساتھ, اور کہاں ہوگا فردوس میں. ڈاکو نے کیا سمجھ کر کہا ہے کہ اب میں تیری بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں, اور یسوع نے کیا سمجھ کر اس کو کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ڈاکو غور سے میری بات کو سنیے جو مجھے خدا نے سکھائی ہے. ڈاکو اپنے بارے میں مثبت ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا اچھا بن گیا ہوں, نہیں 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 نہیں, یہ تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. اس نے اقرار تو کر ہی لیا ہے, لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو مثبت سوچ والا میرے ساتھ ہے نا, یہ مجھے لے جا سکتا ہے. میں تو نہیں جا سکتا, یہ لے جا سکتا ہے. میں اگر اپنے کاموں کو دیکھوں تو نہیں, زیرو پہ ہوں. اگر یسوع کو دیکھوں تو یہ لے جا سکتا ہے. یسوع مثبت ہے. تو جب اس نے, میرے خداوند نے دیکھا ہے کہ یہ شخص اپنی ذات کے بارے میں مثبت ہو گیا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
آپ کتنے بھی بڑے شرابی کیوں نہیں, کتنے بھی بڑے گناہگار بدکار کیوں نہیں, بڑے زناکار کیوں نہیں, کیا وٹ ایور یو آر, آپ ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کو پیچھے کر کے یسوع کی طرف دیکھیں. اور آپ اگر کہیں یسوع تو میری حالت کو جانتا ہی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تیری بادشاہی میں چلا جاؤں, تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یسوع وہی ہے اور وفادار ہے. کئی دفعہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی مثبت نہیں ہوتے. ڈاکو اپنی ذات کے ساتھ متفق ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ اپنے ڈاکوں کے ساتھ نہیں متفق ہو گیا ہے, نہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کہوں اور یہ میری مان لے گا اور مجھے لے کے چلا جائے گا. آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ میں بھی اسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں؟ جس دن آپ نے سوچا, اس کا مطلب ہے آپ مثبت ہو گئے ہیں اپنے بارے میں, اپنی روح کے بارے میں. جب میرے خداوند نے دیکھا کہ یہ بندہ اپنی روح کے بارے میں متفق ہو گیا ہے, مثبت ہو گیا ہے, تو یسوع تو پہلے ہی مثبت ہے, وہ تو پہلے ہی مثبت ہے, تو مثبت کے ساتھ مثبت سوچ مل گئی. تو یسوع نے کہا چونکہ تیری سوچ اور میری سوچ ایک ہے, تو مثبت ہو گیا ہے, میں پہلے ہی مثبت ہوں, تو میرے ساتھ مل گیا ہے, میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل کروں, اس لیے تو اور میں اکٹھے ہی ہوں گے. اگلی بات ہے کہاں ہوں گے؟ میرے ساتھ, اور وہ کہاں ہوں گے؟ فردوس میں ہوں گے. میں چاہتا ہوں آپ کتنے بھی بڑے گناہگار کیوں نہیں, اپنے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بنائیں. یہ بالکل وہی چیز ہے جو داؤد کہتا ہے جتنی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر. ڈاکو اپنے ڈاکے نہیں یاد کر رہا, یسوع کو دیکھ رہا ہے. جب آپ خداوند کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر اپنی کمزوریوں پر نہ, اپنی نیگیٹیوٹی پر نہ دیکھیں, خداوند کی پوزیٹیوٹی پر دیکھیں. یہی تو بات پولس کہتا ہے, کامل کرنے والے, کامل ہو نہیں تم, کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اب مثبت ہو جائیں. توبہ کون کرتا ہے؟ جب کوئی مثبت ہوتا ہے اپنے بارے میں. اپنے بارے میں جو مثبت ہوتے ہیں وہی توبہ کرتے ہیں. تو خداوند تو پہلے ہی توبہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. وہ تو ہم نے سیکھا پڑھا بھی ہے, وہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ان ساری باتوں کے میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا. میرے خیال میں آپ کو پورے طور پر سمجھ آ چکی ہوگی. ہماری ترقی کا راز ہماری سوچ کے اوپر ہے. آپ کی ترقی کا دار و مدار آپ کی سوچ ہے. اگر آپ کی سوچیں مثبت ہیں, خدا آپ کو اوپر لے کر جائے گا. اگر آپ کی سوچیں نیگیٹو ہیں, اپنے بارے میں, اپنے پڑوسی کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی, میں چاہتا ہوں آج اپنی سوچوں کو مثبت بنائیں. پولس رسول ایک بہت بڑا نمونہ دے کر گیا ہے. میں چاہتا ہوں اس انہی آیات کو ضرور پڑھو. میرے بھائی نے آیات کو پڑھیں گے. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے, اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے پولس اپنی گواہی دینے لگا ہے, اپنی اور اپنے خام خدمت بھائیوں کی جو خدامت میں ہیں, جو خدمت میں ہیں. اور یہ خاص میں نے حوالہ جو میرے دل میں خدا نے ڈالا ہے, یہ خاص خادموں کے لیے ہے جو خدمت میں ہیں. پڑھیے میرے بھائی. اور اے بھائیو, میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا. ہاں, جو مجھ پر گزرا, اگر میں قید میں گیا ہوں, اگر مجھے کوڑے لگے ہیں, اگر مجھے بیت پڑے ہیں, تو یہ سب ترقی کا باعث ہوا ہے. ہاں جی, یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا. ہاں, یہ جو کیسری سپاہی, کیونکہ کیسر کے سپاہی تھے نا جو اکثر اس کو تکلیف دیتے, اس کو کاٹ میں ٹھوکتے وغیرہ وغیرہ, یہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن. اور کون؟ اور کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں. اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ جو پولس قید میں جاتا ہے نا, یہ مسیح کے واسطے جاتا ہے, لالچ کے پیچھے نہیں جاتا, اپنی بلے بلے کے لیے نہیں جا رہا. یہ اس لیے جا رہا ہے کہ خداوند میں اور مسیح کے سبب سے یہ مشہور ہو گیا. سپاہیوں کو بھی پتا چل گیا, دنیا کو بھی پتا چل گیا. آگے, اور جو خداوند میں بھائی ہیں, ہاں بھائی ہیں, کہلاتے ہیں بھائی فلاں, بھائی وحید, بھائی یونس, بھائی شباد, اور پتہ نہیں کیا کیا بھائی. ہاں جی, ان کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر, ہاں, کچھ تو بڑے دلیر ہو گئے. ہاں جی, بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرات کرتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ تو کچھ مثبت لیا ہے, جو مثبت ہے وہ تو بڑی دلیر ہو گئے مثبت لوگ. ہاں جی, بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں. یار یہ کون سی منادی ہے جس میں جھگڑا بھی ہو اور حسد بھی ہو؟
آپ سمجھتے ہیں یہ پازیٹو منادی ہے یہ نیگیٹو منادی ہے؟ کرنی منادی اور اندر کیا؟ نیگیٹیوٹی. بہت پرانی بات ہو گئی ہے. مجھے کسی شخص نے، نہیں مجھے تو نہیں، وہ کسی چھوٹا پادری کسی بڑے پادری کو شکایت لگا رہا تھا. او بھائی دیکھو جی وہ میرے محلے میں فلاں پادری آتا ہے، اس نے وہی ٹائم رکھ لیا جو میری عبادت کا تھا. تو کہتا پھر کیا ہو گیا؟ وہ دیکھو جی وہی میرا ٹائم، وہی ہوتا ٹائم، وہ چاہتا لوگ کی ادھر نہ جانتے میرے والا. اچھا وہ انہوں پائی صاحب سمجھا رہے ہوں یہ حسد نہ منادی لوگ، یہ جھگڑے والی منادی یہ تیرا کچھ نہیں بگڑنا، تو مثبت طریقے نہ کام کرتا رہے. تو میں جب پولوس کی بات پڑھتا ہوں تو میں کہہ رہا یار پادری صحیح شکایت لاؤں گا، واقعی ہے نہیں جدے لوگ جو جھگڑے اور حسد کے سبب سے منادی کرتے ہیں. ایک کوئی ٹائم رکھ لیا تاکہ لوگ ادھر نہ جانا ادھر رہوں. آگے پڑھیے ذرا. ہاں جی. بعض نیک نیتی سے، ہاں کچھ ہیں جو نیک نیتی سے کرتے ہیں. چل یار تو آ ٹائم رکھا میں آ رکھ لینا، وہ تو ترقی والے لوگ ہیں نا. ہاں جی. ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں ہاں جی کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے کرتے کیا ہے؟ منادی کرنی منادی اندر تفرقہ. فرقہ تفرقہ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تفرقے کی روح اندر، حسد کی روح اندر، جھگڑے کی روح اندر. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو. لیکن آگے سوچئے پولوس کی سوچ دیکھیے، آگے پڑھتے جائیے. نہ کہ صاف دلی سے بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں. وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ اس کو اور تکلیف دیں، پولوس کو اور زیادہ کیسر کی طرف سے اور بولے اس کو اور زیادہ مارو اور مارو. اور یہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے بھی بڑے لوگ ہیں، اس نے بہت سے بچے پیدا کر دیے ہیں. اس نے ان کا مقصد یہ تھا. آگے بس کیا ہوا؟ صرف یہ ہے کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے. سننے ذرا پولوس کی بات سنیے، دوبارہ پڑھیے سر. صرف یہ ہے کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے. بس کیا ہوا؟ کہتا میں ساری باتوں کا نچوڑ نکالتا ہوں. ہوا کیا ہے؟ مسیح کی منادی تو ہوتی ہے نا. ہاں جی. خواہ بہانے سے، خواہ بہانے سے ہو، خواہ سچائی سے، خواہ سچائی سے. اس سے میں خوش ہوں اور میں کیا ہوں؟ اور میں رہوں گا بھی. واہ. اگر کوئی جھگڑے سے منادی کر رہا میں پھر خیر کرن تو ڈیا نا منادی کرن ڈیا نا. کیسی سوچ ہے؟ اور یہ پولوس پتہ کیا کہتا ہے؟ میری مانت بنو، میری مانت بنو. اس کا مطلب ہے اگر آپ کے کوئی خلاف ہے پرواہ نہ کرو. میں خاص خادموں کے لیے یہ حوالہ میں نے پڑھایا ہے. اگر آپ کی کوئی مخالفت میں خدمت کر رہا ہے تو پرواہ نہ کریں، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. میں جب سے میں نے عدن سے بات کو شروع کیا تھا، عدن سے بے اولاد بہنیں، اولاد والے جن کی اولاد ہو کے چلی گئی ہے یا موجود ہے یا نہیں ہے، کہاں دیکھیں؟ خداوند کی طرف. ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. ہوا کی سوچ، حنا کی سوچ، سلیمان کی سوچ، ایوب کی سوچ، اور اس کے بعد خدا کی سوچ. میں چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو مثبت بنائیں. ہماری سوچ خدا واحد کے بارے میں بھی مثبت ہونی چاہیے. میں جب بھی معافی مانگوں گا میرا خدا مجھے معاف کر دے گا، بولے میں ڈاکو بھی کیوں نہیں. میں سوچتا ہوں یہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا ہے اور کیوں لکھوایا گیا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں بڑے بڑے گناہگار بھی توبہ کر لیں. ان کو سمجھ آ جائے خدا ہمارے گناہوں کو نہیں، اپنی شفقت کو دیکھتا ہے، اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا. ہماری توبہ کو ترجیح دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو پریفر نہیں کرتا، ہماری توبہ کو ہمارے گناہوں کے اوپر پریفر کرتا ہے. جب بھی خدا کی طرف دیکھیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. نمبر 2، ہماری سوچ اپنے بارے میں بھی مثبت بنا لیں. میں بھی خدا کا بندہ بن سکتا ہوں، میں بھی خدا کی بندی بن سکتی ہوں، میں بھی سوان کی بادشاہ میں جا سکتا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بولے میں نے کتنے گناہ کیوں نہیں کیے. نمبر 3، اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اس کا مطلب ہے ہماری سوچ اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی مثبت ہونی چاہیے. بیویاں اپنے شوہر کے بارے میں مثبت سوچیں، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں مثبت سوچیں، اولاد اپنے والدین کے بارے میں مثبت سوچیں. غرض آپ ایک مثبت چیز بن جائیں، آپ ایک مثبت شخص بن جائیں، تاکہ خدا آپ کے ساتھ
चलना शुरू कर दे, क्योंकि जब तक दो शख्स मुतफिक नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं चल सकते। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया है। आज ये कलाम आपकी तरक्की के लिए खुदा ने मुझे दिया है। आप क्या हैं? गुनाहगार हैं, क्या हैं? परवाह ना करें। आइए इसी वक्त अपनी आंखों को बंद कर लें और इसी वक्त ये अपने हाथों को मेरे साथ उठाएं और अपने गुनाहों से माफी मांगे। वो माफ करने के लिए तैयार, अभी तैयार। दाऊद से कितने गुनाह हो गए? उसने कहा मैंने गुनाह किया, फौरन कलाम नाज़िल हुआ, खुदा ने तुझे माफ किया। देखो खुदा कैसा तैयार रहता है। परवाह ना करें आप कितने गुनाहगार हैं, फौरी तौर पर खुदा मुझसे माफी मांगे। और शौहर आज माफी मांगे अगर वो अपनी बीवी के बारे में नेगेटिव सोचता है, और बीवी भी खुदा से माफी मांगे अगर अपने शौहर के बारे में वो नेगेटिव सोचती है। आपको पता है ये नेगेटिव सोच इब्लीस आपके ज़हन में डालता है। खुदा हमेशा मुस्बत सोच डालता है। खुदा कहता है जिसे मैंने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आइए अपनी सोचों को ठीक करें, फौरी तौर पर अपनी सोचों को, और खुदामंद से दुआ करें, खुदामंद मुझे मुस्बत सोच अता कर। अपने शौहर के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, और ऐ खुदामंद मैं तेरे बारे में भी मुस्बत सोचूं मेरे खुदा। आइए सब दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा कदूस, ये जितने बहन भाई दुआ को, भाई खुदामंद इस कलाम को सुन रहे हैं, सुन लिया है उन्होंने, इनकी सोचें तब्दील कर दे। आए खुदामंद इब्लीस इनको नेगेटिव सोच देता है ताकि ये बर्बाद हो जाए। तू जानता ही है इब्लीस शुरू से नेगेटिव है। वो अदन में नेगेटिव सोच दे रहा था, अब भी नेगेटिव सोचे देता है। आए खुदामंद इन प्यारों को खुदामंद मुस्बत सोच अता कर मेरे खुदा, ताकि खुदामंद ये तरक्की कर जाए, ये बेटी तरक्की कर जाए, ये भाई तरक्की कर जाए, ये जो औलाद नहीं है ये तरक्की कर जाए मेरे खुदा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने लोगों से कलाम किया है, तूने लोगों से कलाम किया है, तूने अपनी मुस्बत सोच को लोगों पर जाहिर कर दिया है, और तूने ये भी बता दिया है बच्चों मैं मुस्बत सोच वालों को पसंद करता हूँ। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए। तूने अपनी सोच लोगों पर जाहिर कर दी है, और तूने बता दिया है कैसे लोग मुझे मेरे दिल के मुताबिक हैं। आए खुदावंद कलाम सुनने वाले तेरे दिल के मुताबिक हो जाएं। आए खुदावंद तेरे दिल के मुताबिक हो जाए मेरे खुदा। इनकी सारी जिंदगी मुस्बत सोचों के साथ गुजरे, यीशु के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। जिस खुदा ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे, और आपको हमेशा मुस्बत सोच के साथ जमीन पर रहने का फजल अता करे, आमीन आमीन।